بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج آپ کے سامنے فضائل جمعہ کو بیان کرنا ہے۔ اللہ کی کریم ذات قرآن پاک کے اندر حکم صادر فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگوں، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ جب بلایا جائے نماز کے لیے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ آپ لوگ اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو۔ وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو۔ لعلکم تفلحون، اگر تم جانتے ہو کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پہلے انسان کاروبار کے اندر مصروف تھا، اللہ نے کہا وذروا البیع، چھوڑ دو اس کو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم یہ جانتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اب نماز پڑھ لی، جمعہ پڑھ لیا، تو اب اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم نماز مکمل کر لو، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو پھر آپ چل پڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ فَانْتَشِرُوا، پھیل جاؤ، کاروبار کرو اب۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کہ جب تم نے نماز پڑھ لی، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ دو باتوں کا حکم دیا، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ کی زمین کے اندر پھیل جاؤ۔ پہلے کیا کہا تھا؟ کاروبار کے اندر بیٹھے ہو، اس کو سمیٹ لو، وذروا البیع، اس کو چھوڑ دو۔ اب کیا حکم ہے؟ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر چل پڑو۔ اب ظاہر بات ہے کاروبار گھر کے اندر تو نہیں ہوتا، ظاہر بات ہے دکان کے اندر جائے گا، منڈی کے اندر جائے گا، تو اللہ نے کیا کہا؟ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر پھیل جاؤ۔ آپ کیا کرو اے اللہ؟ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو اور زیادہ سے زیادہ ذکر کرو۔ آج کیا ہوتا ہے، کاروبار انسان کرتا ہے، لیکن کاروبار کرنے کے اندر گانے لگا دیے، کوئی اور چیز لگا دی، فلم دیکھنا شروع کر دی، گاہ کریں یا کیا کریں جی، میچ دیکھ رہے ہیں، کیا شطرنج کھیل رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں۔ اللہ پاک کہتے ہیں یہ نہیں کرنا۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، تھوڑا تھوڑا ذکر بھی نہیں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ آگے اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جمعے کے اندر کیا فرمایا تھا؟ جب بیع کو، خرید و فروخت کو چھڑوایا تھا، وہاں اللہ پاک نے فرمایا تھا ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ جو خیر کا لفظ ہے نا، خیر کا لفظ اور فضل کا لفظ، یہ دونوں رزق کے لیے استعمال ہوئے ہیں، اللہ نے بھلائی کے لیے استعمال کیے ہیں۔ وہاں اللہ نے کہا کہ تم بیع کو، خرید و فروخت کو چھوڑ کر جا رہے ہو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی بیع کو چھوڑ کر جا رہے ہو، نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور یہاں کیا کہا؟ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟
کہ جب تم کاروبار کرو، دکان پر بیٹھو، تجارت کرو، تو تمہارے زبان پر کیا ہو؟ اللہ کا ذکر ہو۔ میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ گانے سنتے ہیں، میں اور آپ ڈرامہ دیکھتے ہیں، میں اور آپ کیا وقت کو پاس کرنے کے لیے گاہک نہیں ہے مولانا صاحب کیا کریں؟ بھائی اللہ اللہ کرو، گاہک نہیں ہے کیا کریں؟ اللہ کا قرآن پڑھو۔ اللہ پاک آگے فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یہ تمہارا اللہ اللہ کرنا یہ بہتر ہے۔ آگے پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو بہتر ہے یہ بھی دیکھ لو کہ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا کاروبار کرتے ہو۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کیا فرمایا کہ جب اذان ہو جائے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، نماز کی طرف جاؤ۔ اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو انسان کاروبار کو چھوڑ کر جمعے کی نماز کی طرف جاتا ہے، اللہ پاک اس کے رزق کے اندر برکت دیتا ہے، اللہ پاک اس کو مالدار بنا دیتا ہے۔ عجیب بات نہیں ہے؟ اللہ پاک کہتے ہیں کاروبار بند کر دو، جا کے نماز پڑھو۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جب تم کاروبار بند کر دو گے اور دکان بند کر دو گے، نماز پڑھنے کے لیے جاؤ گے، اللہ تمہیں مالدار بنائے گا۔ میرا اور آپ کا ذہن تو یہ ہے کہ دکان سے مال آئے گا میں مالدار بنوں گا۔ اللہ پاک کہتے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں دکان بند کر لو، نماز پڑھنے دو، میں تمہارا رزق بڑھا دوں گا، میں تمہیں سخی بنا دوں گا، مالدار بنا دوں گا۔ ایک اللہ والے نے ایک انسان کو دیکھا کہ اس کا جنت کے اندر بہت اونچا مقام ہے۔ اس سے پوچھا یار تو ہماری طرح تھا جیسے ہم لوگ تھے، تیرے اندر کیا خاصیت ہے جنت کے اندر تیرا اعلیٰ مقام ہے؟ اس نے کہا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اذان ہو گئی، اللہ کا حکم آ گیا وَإِذَا نُودِيَ إِلَى الصَّلَاةِ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کاروبار کو چھوڑ دو، نماز کی طرف جاؤ۔ کہنے لگا میں وہ روغن تول رہا تھا۔ کیا تول رہا تھا؟ روغن۔ اب وہ روغن تول رہا تھا، ادھر سے اللہ نے بلایا آؤ نماز کی طرف، آؤ جمعے کی طرف، میں نے اس کو وہیں رکھ دیا۔ میں نے اس کو کہاں رکھ دیا؟ وہیں رکھ دیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر وہ تم کاروبار چھوڑ دو گے میں تمہیں مالدار بنا دوں گا، میں تمہارا رزق بڑھا دوں گا۔ میں نے وہ کاروبار چھوڑ دیا، روغن کو تولنا چھوڑ دیا، اللہ پاک کو یہ میرا عمل پسند آ گیا، اللہ نے جنت کے اندر اونچا مقام دے دیا۔ ایک واقعہ سنا ہوا نا آپ لوگوں نے، ایک بلی تھی پیاسی بندھی ہوئی تھی، اس نے بلی کو پانی پلا دیا۔ اللہ تو بہانے تلاش کرتا ہے کہ میرا بندہ کسی طرح میرے در پر آئے تو صحیح۔ بلی کو پانی پلانے پر اللہ نے بخشش کر دی۔ تو یہاں اللہ نے حکم دیا تھا نماز کہ جب نماز کی اذان ہو جائے، جمعے کی اذان ہو جائے، تم نے اس کو کاروبار کو کیا کرنا ہے؟ چھوڑ دینا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا مالدار بنا دوں گا اور تمہیں سخی بنا دوں گا، تمہارے رزق کے اندر برکت دے دوں گا۔ عبداللہ بن مالک رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ائمہ میں سے ایک امام سے سنی ہے یہ بات، وہ مسجد کے اندر بیٹھے تھے، جمعے کا دن تھا، عصر کی نماز کے بعد وہ بیٹھے اللہ اللہ کر رہے تھے، دو بندے ہیں بڑی ڈراؤنی شکل کے اندر۔ کہنے لگا جب میں نے دیکھا تو میں ڈر گیا کہ پتہ نہیں مجھے مارنے کے لیے آئے، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ ایک دور بیٹھ گیا، دوسرا آ کے میرے قریب بیٹھ گیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا خیر ہے؟ میری جان تو نہیں لینا چاہتے؟ اس نے کہا خیر کی بات ہے، ہم جو ہے جان لینے والے فرشتے نہیں ہیں، ہم خیر کو پہنچانے والے ہیں، تجھے ایک عمل بتاتے ہیں تیرے فائدے میں کام آئے گا۔ تجھے ایک عمل بتاتے ہیں، تجھے وہ کیا آئے گا؟ کام آئے گا۔
اس سے پوچھا اس اللہ والے نے آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں خضر ہوں، اور وہ جو بیٹھے ہیں نا وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ تجھے ایک عمل بتاتے ہیں، تو وہ لوگوں کو بتا دینا، وہ فائدہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی نماز کے تک ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس گھڑی کے اندر اگر دعا مانگو گے تو اللہ اس دعا کو قبول کر لیں گے۔ تو بیٹھے تو ویسے ہیں مسجد کے اندر، ہمارے مؤذن صاحب کی طرح 10 منٹ پہلے آنا 15 منٹ بعد میں جانا، ویسے بیٹھا تو ہے، گپ شپ نہیں کر رہا تو اللہ اللہ ہی کر رہا ہے۔ یہ نام پڑھ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، کیا پڑھا کر؟ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس کو عصر سے لے کر مغرب تک پڑھتے رہا کر، اور اس کے بعد جو تیری مراد ہوگی تو دعا کرے گا، ہاتھ اٹھائے گا، اللہ تیری وہ مراد پوری کر دیں گے۔ کیا پڑھنا ہے جی؟ عصر کی نماز کے بعد جمعے کے دن یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس کو پڑھتے رہنے، جب نماز کا یعنی وقت ختم ہو جائے، مغرب کا وقت قریب آ جائے، ہاتھ اٹھا کر اپنی مرادوں کو مانگنا ہے۔ اس خضر علیہ السلام نے بتلایا، الیاس علیہ السلام کی تائید ہے کہ اس انسان کی جو مراد ہوگی اللہ پوری کریں گے، جو مراد ہوگی اللہ کیا کریں گے؟ پورا کریں گے۔ ایک اور وظیفہ لکھا ہے کہ جو انسان جمعے کے دن 4 رکعت نماز پڑھتا ہے، پہلی رکعت کے اندر وہ یہ پڑھتا ہے کہ پہلی رکعت کے اندر پڑھتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، یہ چوتھی رکعت کے اندر پڑھنا ہے۔ تیسری رکعت کے اندر پڑھنا ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور تیسری رکعت کے اندر پڑھنا ہے، یعنی یہ عمل پڑھنا ہے، یہ 5 تسبیح ہیں، اگر یہ 5 تسبیح کوئی پڑھے گا اور اس کے بعد دعا کرے گا، اللہ پاک اس کے لیے دعا قبول کریں گے، اس کی مراد کو پورا کریں گے۔ پہلی رکعت کے اندر پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 100 مرتبہ، 4 رکعت پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت کے اندر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 100 مرتبہ۔ دوسری رکعت کے اندر پڑھنا ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، یہ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ تیسری رکعت کے اندر ایک اور آیت ہے، وہ یاد آ جائے گی۔ چوتھی رکعت کے اندر پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر 100 مرتبہ۔ سلام پھیر کر پھر پڑھنا ہے اے اللہ، اس کے آیت کریمہ کا حاصل یہ ہے کہ میں مجبور ہوں، اے اللہ میری مجبوری کو دور کر دے۔ تو جو عمل کرے گا، جو دعا کرے گا اللہ قبول کریں گے۔ یہ جو ہم جمعہ پڑھ رہے ہیں، فرمایا جمعہ جو ہے تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ کے دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، دنیا کے اندر آدم علیہ السلام کو اتارا جمعے کے دن، اور توبہ ان کی جمعہ کے دن قبول ہوئی، اور جو قیامت آئے گی وہ جمعہ کے دن آئے گی۔ فرمایا جو جمعے کا دن ہے یہ حسنات کا خزانہ ہے، یہ حسنات کا کیا ہے؟ خزانہ ہے، کہ اس کو پڑھنے کی وجہ سے تمام قسم کے نیکی انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو انسان جمعے کے دن درود شریف پڑھتا ہے اور کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، ایک درود شریف ہے اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما، اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ جمعے کے دن عصر کی نماز پڑھنی ہے، عصر کی نماز پڑھ کے سلام پھیرنے کے بعد کسی سے بات نہیں کرنی، 80 مرتبہ پڑھنی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 80 مرتبہ۔
80 سال کے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیں گے۔ پڑھو گے نہیں یہ آسان وظیفہ ہے۔ ہر جمعے کے دن آپ یہ وظیفہ پڑھ لیا کریں، کیا کہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما 80 مرتبہ پڑھنا ہے بیٹھے بیٹھے، تو 80 سال کے گناہ اللہ پاک کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے۔ کل قیامت کے دن اس جمعے کی نماز کو جو اب ہم پڑھیں گے، اس کو اللہ پاک انسانی شکل دیں گے اور اس کو ایک تاج پہنائیں گے۔ جو اس کو تاج پہنائیں گے وہ اتنا بڑا تاج ہوگا کہ اس کے تاج کے اوپر 70,000 ہیرے لگے ہوئے ہوں گے۔ جمعہ کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ پاک کیا کریں گے؟ اس جمعے کو شکل دیں گے، انسانی شکل۔ کل قیامت کے دن جیسے ہم ہیں نا، ایسے جمعے کی نماز پیش ہوگی اور اس کے سر پر ایک تاج ہوگا اور اس تاج پر 70,000 ہیرے ہوں گے، جواہر ہوں گے، اور ایک ہیرے کی چمک سورج چاند کی چمک سے زیادہ ہوگی، اور اتنی چمک ہوگی جیسے مشرق سے لے کر مغرب تک۔ جمعہ آ کر انسان کو کہے گا، کیا آگے کہے گا؟ السلام علیکم اے میرے بندے، اے زید، اے عمر، اے بکر، مجھے پہچانا ہے؟ اللہ انسان کہے گا، یار میں تو آپ کو نہیں پہچانتا، آپ کون ہو؟ بس یہ میں جانتا ہوں کہ اس عالم کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت آپ نظر آ رہے ہو۔ وہ کہے گا، اللہ کے بندے مجھے پہچاننے کی کوشش کر۔ نماز جمعہ کہے گی، مجھے پہچاننے کی کوشش کر، میں تیرے نماز جمعہ ہوں جو تو نے جمعے کے دن غسل کیا، خوشبو لگائی، خوشبو لگانے کے بعد تو مسجد کے اندر آیا، تو نے آ کے اچھے انداز میں مجھے ادا کیا، اس کے بدلے کے اندر اللہ نے مجھے شکل دی ہے، اب میرے ہاتھ کے اندر ہاتھ دے۔ اس کے ہاتھ کے اندر ہاتھ دے کر اس کو اٹھا کر اوپر لے جائے گا، اور روز اس کا بلندی چلتا جائے گا، جب تک جو قیامت کا دن آئے گا یہ بلند ہی ہوتا جائے گا۔ تو عزیز دوستو، جمعے کا دن ہے، اس کے اندر درود کا اضافہ کرنا ہے، اس کے اندر اللہ اللہ زیادہ کرنا ہے۔ اور اگر پیغام یہ ہے کہ جمعے کے دن کو اہتمام سے پڑھو، جو سب سے پہلے آتا ہے اس کو اونٹ کا ثواب ملتا ہے، بعد میں گائے کا، بعد میں انڈے کا، بعد میں مرغی کا، جو بعد میں آئیں گے ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا سوا نماز۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔